عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ اصل میں ہم لوگ فیس بک اور یوٹیوب دونوں پر ایک ساتھ نشر کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے آج ایک ساتھ دونوں پر نہیں ہو پایا۔ اس کے لیے ہم اور ہماری ٹیم معذرت کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار سے ہماری جو بھی محفل ہوگی اس میں ہم وقت سے پہلے ہی اپنی جو کمیاں ہیں یا غلطیاں ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہمارے کچھ کمیوں کی وجہ سے آج یہ جو محفل ہے یہ صرف فیس بک پر اس کا نشر ہو رہا ہے، یوٹیوب پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہٰذا وہ حضرات جو یوٹیوب پر دیکھتے تھے اگر ان سے بن پڑے تو وہ کوشش کریں اسے یوٹیوب پر دیکھنے کی، ورنہ تو انشاءاللہ تعالیٰ محفل کے بعد ہماری جو ٹیم ہے انشاءاللہ وہ کوشش کرے گی کہ اس کو یوٹیوب پر بھی ہم رکھ دیں، تاکہ ہمارے وہ تمام حضرات جو نہیں دیکھ سکتے فیس بک پر کسی وجوہات کے پیش نظر، وہ اس پر جا کر وزٹ کر کے وہاں پر یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چونکہ اسی وجہ سے آج وقت بھی ہمیں 10 کے بجائے 10:30 کرنا پڑا، اس میں بھی 5 منٹ ہم معذرت کے طلبگار ہیں اور 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ اب وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم سوالات کی فہرست کافی لمبی ہے، تو ہم اس میں کچھ سوالات بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے وظیفے کی شکل میں وظیفہ جاننے کی بھی کوشش کی، وظیفہ انشاءاللہ تعالی حضرت کی زبان سے عطا ہوگا۔ تو سب سے پہلا سوال جو آج کی محفل کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو عربی سے ہٹ کر اپنی زبان میں اگر کوئی کنڑ ہے یا گجراتی ہے یا وہ جس ملک میں ہے اس ملک میں اس کی خود زبان میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا کیسا ہے اسلامی زاویے سے، اسلامی نقطۂ نظر سے؟ یہ ہے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے قرآن کریم کی تلاوت تو اسی زبان میں ہوگی۔ اب لوگ رسم الخط بدل کر کے پڑھنے کی سہولت کے پیش نظر پڑھنا اگر چاہتے ہیں، اس میں اس بات کا تو لحاظ رکھنا ضروری ہی ہے کہ قرآن کے کلمات طیبات کے تلفظ میں غلطی نہ ہو۔ جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، اس کو صحیح مخرج کے ساتھ، قانون کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اسی لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت صحیح مخرج کے ساتھ، تجوید کی لحاظ کرتے ہوئے اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور کسی اچھے قاری سے اس کی مشق کرنی چاہیے، تاکہ قرآن کریم جس لفظوں میں نازل ہوا اسی لفظوں میں ہم اس کو
کر سکیں، یہ ضرورت. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس ترجمے سے. مگر ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ ہی ہوتا ہے، وہ ترجمہ قرآن نہیں ہوتا. بے شک بے شک. لہذا اس ترجمے کے لیے وہ قانون، وہ اہتمام نہیں ہوگا جو اصل قرآن کے لیے. بے شک. اگر وہ ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا وضو نہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر وہاں اگر عربی بات ہے تو آپ اس پر بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو اپنے کو عادی بنائیں. قرآن کریم نازل تو ہوا عرب میں، مگر وہ عجم میں بہت پہلے سے آ گیا ہے، اور یہاں پر مشہور ہوا، قرآن کے عالم بنتے گئے. کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ قرآن کے کلمات کو بدل دیا جائے، اس کے مخرج کا لحاظ نہ کیا جائے. سبوں نے شروع سے کسی بھی زبان کو
آواز آ رہی ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم معذرت خواہ ہیں، یہ کچھ ایشو ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بہرحال تو اگلا سوال جو تھا یہ سورج گرہن اور سورج گرہن کے تعلق سے ہے کہ سورج گرہن کے بارے میں ہمارا اسلام کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج گرہن جس کو کسوف کہتے ہیں، کاف سین واو، کسوف کہتے ہیں، اور ایک چاند گرہن اس کو خسوف کہتے ہیں. اس سلسلے میں لوگ اس کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کی تعویلات اور اس کا راستہ بتاتے ہیں. مگر اللہ کے رسول جو ہے یہ بننا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع میں تمہیں کیا کرنا چاہیے. کائنات میں کوئی بھی تبدیلی چھوٹی بڑی ہو، کوئی بھی تبدیلی ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. تمہیں رب کائنات کی طرف ہونا چاہیے، اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو حضور نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا. کسوف کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور جماعت کا امام بھی بنا سکتے ہیں. اس میں خطبہ نہیں ہے، اذان نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے. اور امام کی شرائط وہی ہے جو جمعہ کی نماز کے امام کی شرائط ہیں. اور یہ سب نہ ہو سکے تو الگ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر توبہ و استغفار کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، نماز میں ہو سکے تو لمبی صورتیں پڑھیں، نہ جو بھی میسر آئے. تو جب تک یہ سمجھے کہ ایک مصیبت ظاہر ہے کہ آفتاب کے لیے ایک مصیبت ہی تو ہے، چمکتا ہوا آفتاب، اس کی روشنی ختم ہو جائے، اس کی چمک دمک میں فرق آ جائے، تو اس عروج و زوال کو دیکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آدمی کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اور جس قدر توبہ و استغفار کرنا چاہے ہو سکے وہ کرنا چاہیے، تاکہ آفتاب کو روشنی دینے والا، اس کو عروج دینے والا استغفار کرنے والوں پر اپنا فضل فرمائے، اور آفتاب کو جو زوال حاصل ہوا ہو وہ یہ استغفار کرنے والے اس زوال سے بچ جائیں، ان کی روشنی میں، ان کی تابانی میں کمی نہ آنے پائے. تو یہ خدا کی نشانی ہے، اس کے قدرت کی نشانی ہے
اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ایک حالت پہ کبھی کوئی نہیں رہتا. جب زوال کی صورت جب پیش آئے تو اس میں اپنا عروج یہی ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم جتنا جھکتے جائیں گے خدا ہمیں سر بلند کرتا جائے گا. ماشاء اللہ. اب کسی نے وظیفے کی شکل میں اپنی درخواست رکھی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل ہے؟ وظیفے میں ایک چیز میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا وظیفہ. ہفتے میں جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جائے اور اس کا ورد اس کو رٹ لگا لے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، مگر خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ. جو مقصد ہے وہ دل میں ہو. کسی بھی مقصد کے لیے وہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر جب مغرب کا وقت آئے تو اس کام کے لیے دعا کرے اور نماز مغرب پڑھے. اس کے بعد دوسری جمعہ، ایسے ہی تیسری جمعہ. اس کا کورس کم سے کم 7 جمعہ ہے، زیادہ سے زیادہ 40 جمعہ ہے. مگر وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے میں، پہلے 7 کی نیت کیا پھر 7 کی نیت کیا، اس طرح سے کرتے تھے 40 پورا کرتے. اور پھر یقین ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے کلام کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے ہماری مراد پوری کرے گا. تو یہ ایک عام طریقہ، عورت بھی اس کو کر سکتی ہے، مرد بھی اس کو کر سکتے ہیں. ایک مقصد کے لیے کئی لوگ الگ الگ کر سکتے ہیں. ایک مقصد کے لیے 4 آدمی کریں مثلا، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر 4 مقصد کے لیے کوئی ایک کرے، یہ نہیں. اور مقصد کا ذہن میں رہنا اور یقین کا کہ ہمیں اس عمل سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، ہمارا مقصد پورا ہوگا، تو اللہ فضل فرمانے والا ہے، وہ ضرور آپ پوری فرمائے گا. یہ تو اولاد کے سلسلے میں. یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی کامیابی، مگر مقصد جائز ہو. کسی ناجائز مقصد کے لیے اگر کوئی کرے گا تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا. اگلا کسی نے سوال کیا ہے کہ پیر و مرشد کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ پیر کا اگر انتقال ہو گیا یا پیر کے وصال کے بعد پیر و مرشد سے مدد مانگنے کی شکل کیا بنتی ہے؟ شکل کیا ہے؟ دیکھیے، پیر سے مدد مانگنے کے لیے آپ ان کے انتقال کا انتظار کر رہے ہیں، کتنے تعجب کی بات. سوال کرنے والے بھی خوب سوال کرتے ہیں کہ مرے تو ہم مدد مانگیں. میاں مدد تو آدمی خدا سے مانگتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اپنے پیر کا واسطہ دیتا ہے کہ اللہ اس پیر کے واسطے بے شک، بے شک، ہماری ضرورت پوری کرے. تو چاہے پیر رہے چاہے نہیں رہے، واسطہ تو ہے.
واسطہ استعمال کیا جاتا ہے، یہی پیر سے مدد مانگنا کہا جائے گا۔ یہ چاند کی چاندنی کیا ہے؟ یہ سورج کی روشنی ہے، مگر سورج کی روشنی جب ہمیں چاند کے ذریعے ملتی ہے تو ہم اس کو چاند کی چاندنی کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہمارا غلط نہیں ہے، اور یہ ذریعہ خدا ہی نے بنائے ہیں۔ تو دل میں یقین ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگے، مگر اس کے محبوبوں کے واسطوں سے مانگے، اس کے نیک بندوں کے واسطے سے مانگے۔ اس کی ہم کو ہدایت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کام پورا کرنے والا تو رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے، مگر وہی چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر ہو، ان کے واسطے کا چرچا ہو۔ تو سوال کرنے والے جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ مدد مانگنے کے لیے پیر کی وصال کا آپ انتظار نہ کیجیے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ پیر صاحب وسیلہ ہیں اور مدد ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملی ہے، تو وہ وسیلہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں بھی موجود، جب ظاہری زندگی میں بھی وسیلہ بنے رہیں گے، اور جب ظاہراً ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے تو اپنی قبر سے بھی وہ ان کا وسیلہ ہمیں کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ میاں بیوی کے درمیان رشتے کو لے کر کسی نے سوال کیا، سوال کیا ہے، یہ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے کیا کوئی عمل یا وظیفہ ہے جس سے ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت و مودت اور ادب و احترام بڑھ جائے؟ جی، اس کے لیے پنج وقتہ نماز کی پابندی اور صبح شام یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد چاروں قل اول آخر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے۔ بس اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ الحمد شریف اور پھر چاروں قل اور اس کے بعد اول آخر درود شریف، بس آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں ڈال لیجیے، ضرور کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے حق میں دعا کریں۔ ہاں دعا کریں، پانی پہ دم کرے، پی لیں۔ اب یہ سوال جو ہے، اگلا سوال ہمارا آج کے اس محفل کا، یہ قربانی کے تعلق سے ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ حصے والی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد اس کی جو رقم اماؤنٹ بچتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے ایسا کرنا؟ وہ جو رقم بچتی ہے قربانی کرانے والوں کی، وہ امانت ہے، اپنی مرضی سے ہم نہیں اس کو استعمال کر سکتے۔ ارے جو بچتی ہے وہ ان کو واپس کر دیا جائے جن سے قربانی آپ کر رہے ہیں۔ وہی کہہ دے کہ نہیں آپ رکھ لو، یہ بات الگ ہے، مگر یہ غلط کام ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور اگر وہی کہہ دے صاحب
صاحب آپ نے ہمارے لیے یہ سب کیا، وہ پہلے ہی تو طے کر لے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کا مال ہے، آپ جس بات پر راضی ہو جائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اسے اگر رقم بچی ہے تو اسے یعنی کچھ ضرورت نہیں مندوں نہیں، تک، ضرورت غریب مندوں ضرورت مند، کچھ نہیں، وہ سب کی اجازت، وہ وہ جو اگر اصل مالک ہے وہ کہہ دے کہ تم رکھ لو یا تم غریبوں کو دے دو، اصل مالک تو وہی ہے، سمجھا؟ ختم، سب اس کی مرضی کی بات ہے، یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں۔ ہاں، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سر میں گول آکار کا ایک گول گول نشان بنتا ہے، جسے عام طور پر کہیں کہیں جو ہے وہ بھمرا بولا جاتا ہے، جسے دیکھ کر جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اسے جب دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اگلا آگے جو ہے آگے جو اولاد ہونے والی ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ ایک اپنے طور پر اپنے علم کے مطابق یا جس طرح سنتے چلے آ رہے ہیں اس کے نالج کے اعتبار سے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ان کی باتوں کو ماننا یا اس پر یقین رکھنا یہ کیسا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ یہ نہایت ان کی جہالت ہے اور نادانی ہے۔ ارے وہ جو بنتا ہے، بھورا بنتا ہے، یہ کون بناتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے بن گیا ہے نا، اور اس سے وہ بھی بوڑھا کوئی ہو تو وہ آ کر بتائے کہ اب ایسے لڑکے ہوں تو ان کے آس پاس بوڑھے ہوں کا پہلے جمع کر لیجئے، بوڑھا آ کر دیکھے بتائے کیا ہوگا۔ جوانوں نے کیا قصور ہے کہ اس کو یہ علم نہیں؟ سارا کام بوڑھا ہی کرے کیا؟ یہ سب جہالت ہے۔ اللہ جس کو بتانا چاہتا ہے وہ خود علم دے دیتا ہے الہام کے ذریعہ۔ وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے الہام کے ذریعہ، اور رب تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ علم کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، مگر خدا جس کو لائق سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ وظیفے کی شکل میں کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی یا مرد و عورت کو زیادہ عمر میں قرآن حفظ کرنے کا شوق ہوا تو کیا اسے کوئی عمل یا وظیفہ ہے؟ یہ تو بہت مبارک شوق ہے، اور صرف ارادہ کر کے پڑھنا شروع کر دے تو بغیر وظیفہ وہ حافظ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا ہے۔ اپنے ذہن کی یادداشت مضبوط کرنے کے لیے صرف اس آیت کریمہ کا ورد کرتی رہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے اس کو صبح شام 21 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اسی کو پی لیں، اس کو پڑھتے رہیں، قرآن شریف محنت کرتے رہیں، بس سارے وظیفوں سے بڑھ کر یہ سارا وظیفہ ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اب کسی نے یہ بھی ایک وظیفہ جاننا چاہتے ہیں کہ بد نظری اور حسد سے اپنی حفاظت کا کوئی طریقہ یا وظیفہ ہے؟ وہی وہ چاروں قل اور آیت الکرسی، یس الحمد شریف، اس کو صبح شام پڑھیں، ہر چیز سے بچیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ بد نظری اور حسد سے بچنے کے لیے جو حضرت نے ابھی تھوڑی دیر قبل ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلے الحمد شریف، اس کے بعد چاروں قل،
نہیں الحمد شریف 3 بار، اس کے بعد آیت الکرسی 3 بار، اس کے بعد چاروں قل 3 بار، پھر اول آخر درود شریف 3 بار. انشاءاللہ تعالیٰ بد نظری اور حسد سے حفاظت کے لیے اللہ تمام اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا ڈیجیٹل اسکرین یعنی موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، شرط ہے، یا بے وضو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر قرآن لیپ ٹاپ یا موبائل میں ہے تو؟ دیکھو، زبانی کوئی قرآن شریف اگر پڑھتا ہے، بے وضو بھی پڑھتا ہے، تو اس کو اجازت ہے، مگر ادب یہی ہے کہ باوضو پڑھے. سمجھا؟ قرآن کریم کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اور رہ گیا وہ جو موبائل وغیرہ کی بات کرتے ہیں، اس میں قرآن شریف کے الفاظ کی تصویر تو نظر آتی ہے. سمجھا؟ تصویر نظر آتی، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ہاتھ میں، ورنہ وہ فوراً بٹن دبایا ختم ہو گئی، اس پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تصویر دکھتی ہے، اس میں موجود نہیں رہتی. مگر ادب کا جب قرآن ہے، اس کے حروف ہیں، تو ہم باوضو اس کو پڑھیں گے جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کو کھیل تماشا مت بنا لیجیے کہ جیسے کچھ بھی ریلیٹڈ ناول کی کتاب پڑھ لیں، ایسا مت بنا لیجیے. اس طرح سے جب پڑھیں گے تو خصوصیت کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور ویسے تو پھر کوئی احترام باقی نہیں رہے گا. قرآن کے لیے جتنا زیادہ احترام والا عمل آپ کریں وہ آپ کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، اس سے ہم نے حضرت کے ان جملوں سے ہم نے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئی، ہم حقیروں کو، کہ اب آپ سوچیں، ہم آج کے اس ماڈرن دور کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی ہماری اصلاح کرے گا اگر ہم غلط بول رہے ہوں تو آپ کو پورا حق ہے. ایک ہی موبائل ہے، اس میں ہی آج قرآن بھی رہتا ہے، اور اسی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رنگ ٹون بجتی ہے تو وہ رنگ ٹون جو ہے دنیاوی گانوں کی شکل میں، اور نہ جانے کیسی کیسی رنگ ٹون ہوتی ہے. تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس موبائل میں ہم قرآن جیسی بابرکت اللہ کے کلام کو رکھ رہے ہیں، اس موبائل میں کم از کم اس طرح کی غلط تصاویر ہوتی ہے، یا غلط دنیا یہ گانے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں غلط. تو ہمیں ایک ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم قرآن رکھ رہے ہیں تو دوسری کوئی چیز نہ رکھیں اس طرح کی. اور جو ہے انشاءاللہ قدم قدم پر موبائل کے استعمال سے بھی اگر ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں اور قرآن اس میں ہے، تو ہمیں موبائل کا صحیح استعمال بھی وہ بھی ثواب کا باعث بنے گا. عزیزان ملت، اس قرآن کے رکھنے کا یہ نتیجہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ ملے گا. اور آپ دیکھیں حضرت نے جو فرمایا کہ لیٹ کر، اور یہ وہ قرآن ہے تو ہم جب اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، ہم بیٹھ جائیں، اس کا پورا اہتمام. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہمارے ہونی چاہیے جب ہم قرآن کی تلاوت اپنے موبائل سے کر رہے ہوں یا لیپ ٹاپ میں کر رہے ہوں، یا اس طرح کے ڈیجیٹل طریقے سے اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ سب ہمیں اس کا غور اور ادب کا تقاضا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، غریب نواز کے صدقہ طفیل، غوث پاک کے صدقہ طفیل کے صدقے توفیق عطا فرمائے. اب کچھ کالج کے کچھ بچے ہیں، ان میں سے کسی کا سوال ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ غیر عقیدہ اسٹوڈنٹس بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارے اور ان کے عقیدے میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو سلام نہیں کرتے اور بات چیت سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا ایسا کرنا صحیح ہے یا
نہیں, اور پریشانی کے وقت میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے عجیب ہے، اس لیے کہ میں یہ پوچھوں کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ کچھ آپ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ عقیدے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور سبھی کو آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ کسی کے تعلق سے خاص طور سے نام لے کر کے کچھ پوچھنے کے لیے بہت یقینی علم ہونا چاہیے۔ کسی کو بدعقیدہ ایسے نہیں کہہ رہے جب تک اس کی بدعقیدگی کا علم یقین نہ ہو جائے، کم سے کم گمان غالب نہ ہو جائے، کوئی حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گہرائی سے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں صاحبان علم، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ جن کے پاس علم ہے، ان کے سوا تو کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ کسی کو ایسے ہی بدعقیدہ کہہ دیں۔ گمان سے کسی کو بدعقیدہ نہیں کہا جب تک کہ بدعقیدگی ثابت نہ ہو۔ لہذا اپنے گمان سے کسی کو بدعقیدہ بنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اب عزیزان ملت، آج کی اس محفل کا اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا انسان اور اچھے ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ یہ سوال تو ایسا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو سوال، کہ ایمان والے الگ، انسان الگ ہے۔ اچھا انسان کون ہے، اچھا ایمان والا کون ہے؟ ارے ایمان والا نہیں، یہ تو انسان ہی کا۔ بے شک، بے سمجھا؟ شک۔ ایمان، اچھا انسان تو وہی ہے جو ایمان والا ہو۔ اس لیے کہ وہی تو اچھے لوگ ہیں جن کے کامیاب ہونے کی بشارت میں قرآن ملے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان کا بھی ذکر ہے، ایمان والے کا بھی ذکر ہے۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ سارے گھاٹے والے نقصان میں آگے، لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، تو وہی اچھے وہی کامیاب ہے، اور جو کامیاب ہے وہی ایمان والے بھی ہیں، وہی اچھے انسان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کسی نے وظیفہ جاننے کی کوشش کی ہے، سوال کیا ہے کہ آنکھوں کے نمبر بہت زیادہ ہیں، تو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کیا کوئی عمل یا وظیفہ ہے؟ آنکھوں کے نمبر اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ غور سے اذان کو سنیں، اس کے الفاظ کو دہرائیں، اور جب مؤذن حضور کا نام لے تو اپنے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اور بعد میں اذان والی دعا پڑھ لیں۔
اور اس کو ہمیشہ کرتے رہیں تو اس نام کی برکت سے آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی اور قائم باقی رہے گی. جس نے ایسا کیا یہ ان کا تجربہ ہے، ان کے تجربے کی روشنی کی بات ہے. بہت سارے بوڑھے فل عمر شخصوں نے کہا کہ ہم تو یہی کرتے ہیں، اسی کی برکت ہم کو مل رہی. اور دوسرا عمل وہ مستقل الگ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ گئے آپ، اور جب لا یعودہ حفظہما پر آئیے تو آنکھ کو اپنے دونوں ہتھیلیوں سے بند کر لیجئے. لا یعودہ حفظہما، لا یعودہ حفظہما، اس طرح 11 بار پڑھیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کیجئے. یہ عمل کرتے رہیے، اس سے بھی آنکھ کی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ روشنی بھی بڑھے گی. تو عزیزان ملت، یہ نام محمد میں ایسی برکت ہے کہ آپ اگر سچے دل سے، سچے ایمان سے، سچے عقیدے سے اگر ہم اسے کریں گے تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت خود ہمیں نظر آئے گا، ہمیں دکھائی دے گا، اور دنیا بھی دیکھے گی اور ہم خود بھی محسوس کریں گے. ایک بار سچے ایمان سے، سچے عقیدے سے کر کے تو دیکھیں. آج ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اتنا ڈلمل ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا ہلکا ہو چکا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اب کہ حضرت نے بتایا یا پیر صاحب نے بتایا یا عزیز نے بتایا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. بس یہیں سے کمی آ جاتی ہے، یہ جو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں، بس یہیں سے ہم مار کھا جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی کا فقدان ہے ہمارے اندر. تو عزیزان ملت، ہمیں مکمل اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ، اعتماد کلی ہونا چاہیے. مکمل فل آف کانفیڈنس کے ساتھ آپ جب اذان ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے، آپ انگوٹھے کو چوم کر آنکھ پر لگائیں، اور یہ نیت آپ کی رہے، ہماری رہنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کے صدقہ طفیل میری جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی. اب بہت تیزی سے آج کی اس محفل کے چند آخر کے 2-3 سوالات رہ گئے ہیں، اسے ہم مکمل کریں گے. کسی نے سوال کیا ہے کہ 16 سید کا روزہ رکھنا کیسا ہے. دیکھیے، کہیں کہیں 10 بیویوں کی کہانی ہوتی ہے، کہیں 16 سید کا روزہ، یہ سب الگ الگ علاقوں میں الگ الگ باتیں مروجہ یہ شہرت پائی رہتی ہیں، اس طرح کی باتیں. تو 16 سید کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اسے صحیح بتاتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو اس کے بارے میں وہ حضور شیخ الاسلام کی زبانی کوئی جناب جاننا چاہتے ہیں. پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ یہ 16 سید وہ کون خوش نصیب ہے؟ جی، اور کوئی سید نظر نہیں آیا؟ بس وہ 16-17 نہیں ہے. سمجھا؟ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ یہ 16 سید کا روزہ کون سا ہے؟ روزہ تو اللہ کے لیے لوگ رکھتے ہیں. بے شک بے شک. یہ کیا چیز ہے؟ تو جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم اس کے بارے میں کیا آگے بتا سکیں؟ یہی ہم نے سنا ہے ابھی تک. بوڑھا ہو گیا مگر یہ 16 سید ہم کو ملے نہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بزرگ رہے ہوں اور انہوں نے کچھ اپنے چاہنے والوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہو، پھر ان کے ماننے والوں نے روزہ رکھنا بھی شروع کیا ہو اور اس روزے کو ان کی روح کو بخشا ہو
اس سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ تفصیلات ہمیں کو معلوم نہیں ہے، مگر روزہ رکھنا تو بہتر ہی ہے. روزہ آپ رکھیے اور 16 سید نہیں سارے سیدوں کو بخشیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم کو یہ 16 اور 17 کے عدد میں پھنس کے نہیں رہ جانا ہے. اس طرح کی جو مروجہ باتیں جو شہرت پا جاتی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اس طرح کی باتوں پر نہیں رکھنا ہے. روزہ یہ تو اللہ کے لیے ہے عزیزان ملت، پیارے آقا نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے. اس طرح کی باتوں پر 10 بیویوں کی کہانی، 16 سیدوں کا روزہ، اور بہرحال ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل ہماری اصلاح فرمائے. ہاں، اب یہ مسجد کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے. ایک چھوٹے گاؤں میں مسجد کی 2 الگ الگ زمینیں ہیں. ایک مسجد کے لیے جو جگہ لی گئی ہے وہ زیادہ ہے، اور دوسری مسجد کے لیے جو جگہ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر اس میں 2 صف کی وہ صرف اتنی ہے کہ اس میں 2 صف کی مسجد ہی بن سکتی ہے. تو کیا میں چھوٹی والی مسجد کی جگہ کو بیچ کر آنے والی رقم کو بڑی مسجد کی زمین کو اور بڑا کرنے میں لگا سکتا ہوں؟ ابھی مسجد کی عمارت تعمیر نہیں ہوئی ہے، صرف زمین لی گئی ہے. سوال بھی اسی ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ مسجد کے نام پر 2 زمینیں لی گئیں، ایک زیادہ ہے ایک کم ہے. بے شک مسجد کے نام پر لی گئی، ابھی وہاں مسجد کی تعمیر وغیرہ نہیں ہوئی. مگر اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو الگ زمین لی گئی ہے مسجد کے نام پر، اس کو بھی ہم بیچ کر کے اسی میں لگا لیں. تو جب تک مسجد بنی ہی نہیں ہے، بنانے والے جو چاہیں کریں، سب کی اجازت ہے. سبحان اللہ. اب یہ آج کی محفل کے آخری 3 سوال ہیں. رستے پر جا رہے تھے اور راستے میں 100، 200، 500، 1000 یا 2000 کا نوٹ گرا ہوا ملا، یا کان کی بالی یا کوئی قیمتی سامان پڑا ہوا ملا، اور معلوم نہیں کہ وہ کس کی رقم یا سامان ہے. تو جس کو وہ رقم یا سامان ملا ہے، کیا وہ اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ پورا گنا دیا ہے، 100، 200. میرا تو مشورہ ہے اس پہ ہاتھ مت لگاؤ. ہاتھ لگاؤ گے مصیبت میں پڑ جاؤ گے، جیسے کوئی انگارہ چھوتا ہے. ہاتھ مت لگاؤ. اس لیے اگر آپ نے اٹھا لیا، اس کو لے لیا، اٹھا لیا، اب آپ پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کریں. 1 سال تک کس کا مال ہے تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، گواہ بنائیں دوسروں کو کہ ہم نے یہ لیا ہے. 1 سال تک اگر خبر نہیں کس کا مال ہے، کوئی آنے والا آس پاس اشتہار دیں، شہرت دیں، اور 1 سال تک اس کی حفاظت کریں. گم ہو گیا تو آپ کو تاوان بھی دینا پڑے گا. آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد بھی پتہ نہیں چل سکا تو آپ کو وہ بھی نہیں دیا جائے گا. پھر کسی غریب کو آپ دے دیں. سال بھر جو ڈھوتے رہے، یہ اٹھانے کی سزا. اس کو لختہ کہتے ہیں. پڑی ہوئی چیز تو کبھی ہاتھ نہ لگا. اس لیے ذمہ داری بڑھ جائے گی. اب اصل مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھاتے، وہ اٹھا لے جائے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا.
تو ٹھیک ہے آپ ہی اٹھا لیجیے اور ڈھونڈیے پھر. ماشاءاللہ. تو حضرت کی اس گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا کہ جتنے کی مرغی نہیں اتنے کا مسالہ. مطلب یہ ہے کہ 500 روپیہ اگر سڑک پہ ملا اور اس کو اٹھا لیا تو اب آپ سوچ لیجئے اس کا اشتہار، اس کا اعلان، اس کے لیے ڈھونڈنا آپ کا میرے خیال سے میری حقیر معلومات کے مطابق 2-2.5-3 ہزار سے کم تو نہیں لگے گا. لہٰذا بہتری اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ وہ اس کو وہیں رہنے دیجیے. تو اب عزیزان ملت، آج کی اس محفل کے آخری 2 سوالات ہیں جو میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا. بغور سماعت فرمائیں. آج کی اس محفل کا آخری سوال میرے نقطۂ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو آخر میں ہوگا، اس سے پہلے ہم سوال آپ کے درمیان رکھیں. آپ بغور سماعت فرمائیں اس سوال کو. یہ سیلری کے تعلق سے سوال ہے. پی ایف، پرائیویٹ فنڈ اسے بولتے ہیں، پی ایف کو، یا جو بھی بولتے ہوں، صحیح غلط جو بھی میری معلومات کے مطابق. اچھا، آپ بغور سوال سماعت فرمائیں. ہماری موجودہ سیلری میں سے ہر ماہ، ہر مہینے پی ایف کے طور پر جو رقم کٹتی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ یا جاب چھوڑنے کے وقت جب ایک مشت یعنی ایک ساتھ وہ رقم ملے گی تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ہر رقم پر ہے جس پر 1 سال گزر جائے، مگر یہ ہے کہ وہ رقم جو بعد میں ملنے والی ہے جب وہ ہاتھ میں آ جائے گی، ہمارے قبضے میں ہو جائے گی، تب ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے. اپنے وہ رقم میں سے زکوٰۃ نکال لیں، اسی میں اس کو بھی ملا دیں گے. مگر ایسا نہیں کہ ہم کو نوکری کے بعد جو رقم ملنے والی ہے یا جو جمع کرتے رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ دینا اس وقت ہمارے لیے ضروری نہیں. وہ جو ہمارے قبضے میں آئے گی تو دے دیں گے. اب عزیزان ملت، آج کی اس محفل کا آخری سوال ہے. یہ سوال اسلامی نقطۂ نظر سے ایک مرشد کے اندر کون کون سی باتیں ہونی چاہیے؟ اسلامی زاویے سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، ایک پیر و مرشد، ایک پیر کے اندر. اس سوال سے زیادہ بہتر سوال تو یہ تھا، اسلامی نقطۂ نظر سے ایک مسلمان کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ سوال کریں، اور جو بتائیں گے کہ مسلمان کے اندر یہی ہونا چاہیے، پیر صاحب کے بات بھی ہو تو نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے پیر کی بات کر رہے ہیں، آج کے پیر کی بات کر رہے ہیں. پیروں کی تو اتنے درجات ہیں اور پیروں کی اتنی قسمیں ہیں کہ بلا تمثیل ہم کہتے ہیں کوئی مثال دینا مقصود نہیں ہے. آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ سانپ کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیر کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایک تو سب سے نچلے درجے والے پیر ہوتے ہیں، یعنی وہ قسم کہ اتنا ہونا ہی چاہیے، اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. وہ سب سے نچلے درجے والے، اور اونچے والے ان کے درجے بہت ہیں، تو اسی حساب سے ان کے کمالات بھی آگے بڑھتے ہیں. اس سے نیچے تو وہ پیر ہی نہیں ہے. وہ ہم وہ بتاتے ہیں کہ وہ پیر نہیں پھر اگر اس کے نیچے. آپ کہیں وہ نیچے والا کیا ہے، کس کے نیچے، اگر نہیں تو کیا چیز ہے.
کیا کیا چاہیے پیر صاحب کو؟ کہا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ عالم ہو. کیا مانا؟ دین کے فرائض، واجبات، موقدات کا جاننے والا ہو، محرمات، منہیات، مکروہات کا جاننے والا ہو، تاکہ جو پیر ہے نا تو خود کو بھی بچائے اور جن کا پیر ہے ان کو بھی بچائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. تو علم کے بغیر عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. تو علم ہو، پھر اس علم پر عمل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے دین نہ ہو. سب سے پہلا مذہب سے دین صحیح، دوسرے نمبر پر علم، تیسرے نمبر پر عمل. فاسق نہ ہو، کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، اور سب میں حکمت ہے. اتنا تو ہونی چاہیے، سب میں حکمت ہے. علم ہے تو اس کے لیے آئیے، اور جو جاہل اس سے سمجھنا چاہیں گے اس کو علم دے گا، اس کو بتائے گا بھی. اور اگر عمل ہے صحیح تو ظاہر ہے کہ وہ جو پیر ہے تو اس کے بھی تو کچھ محبت کرنے والے ہوں گے، کچھ چاہنے والے ہوں گے. تو وہ یہ دیکھیں گے میرا پیر وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، تو ان کے دل میں وہ عقیدت نہیں پیدا ہو سکتی جو ایک مرید کے دل میں پیر کے تعلق سے ہونا چاہیے. اللہ، بے شک، بے شک. تو ان کے فیضان سے محروم رہے گا. اور رسول کی بارگاہ تک کسی نہ کسی سلسلے سے وہ منسلک ہو. کچھ اس طرح کے پیر نہ ہو کہ باپ پیر تھا تو ہم بھی اسی گدی میں بیٹھ گئے. اس طرح کا پیر نہیں. بے شک. جیسے کہتے ہیں سر فلاں گاؤں والے تو ہمارے خاندانی مرید ہیں، تو بغیر مرید ہوئے بھی مرید ہیں. ارے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصول کا تو لحاظ کرنا ہی پڑے گا. تو تعلق بارگاہ رسالت تک ہو. اسی لیے وہ لوگ جو موروثی طور پر پیری مریدی کر رہے ہیں ان کو بھی کسی صحیح پیر کا مرید ہو جانا چاہیے اور ان سے اس سلسلے کی اجازت لے لینا چاہیے. تو یہ تو سلسلہ ہو گیا، لگ گیا وہاں سے وہاں تک. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. عالم سے مراد میری امام راضی نہیں ہے، امام غزالی نہیں ہے. عالم سے مراد یہی ہے کہ صرف قانون شریعت جاننے والا، اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کے مسائل کو یاد رکھنے والا، بس ہو گیا. تو یہ اس سے نیچے درجہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اب بلندی تو وہ تو بہت ہو، اس کی کوئی حد ہی نہیں. بلندی اس میں تو پیر دو قسم کے پیر ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے شیخ اتصال، یہ الفاظ یاد رکھیے، شیخ اتصال. اور ایک ہے شیخ ایصال. شیخ ایصال. ایک وہ شیخ ہے جو ملا دینا جس کا کام ہے. اس کی یہ اس ہاتھ سے ملا، ان کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملا، اس طرح سے
ملا دینا کام ہے، وہ شیخ اتصال۔ آج کل کی جتنی پیری مریدی ہے وہ شیخ اتصال ہی سب ہوتے ہیں، بس اس سلسلے سے ملا دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے صرف اتنا لازم ہے شیخ اس اتصال کے لیے کہ جو ملا دینے والے ہیں ان میں وہ 5 باتیں ضروری ہوں، اور اسی لائن پر اپنے مریدوں کو وہ لے کے چلیں۔ اور ایک ہوتے ہیں شیخ ایصال، خدا تک پہنچا دینے والے، سبحان اللہ، خدا تک پہنچا دینے والے۔ بے شک۔ پہلے کیا کرتے تھے بزرگ لوگ کہ شیخ اتصال ملانے والے شیخ تو آتے ہی تھے، ان کو اپنی خانقاہ میں ریاضت و مجاہدہ کر کے اور ان کے دل کو مجلہ و مصفہ کر کے ان کو وہ شیخ ایصال بناتے تھے، پہنچا دینے والا مرشد بناتے تھے، تب اپنی خانقاہ سے ان کو خلافت دیتے تھے، اور وہ پھر ان کا فیض پھیلاتے تھے۔ تو شیخ ایصال یہ بہت بڑی بات ہے، شیخ ایصال یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور شیخ اتصال یعنی اور شیخ ایصال والے بہت بڑے بڑے، ان میں بھی درجات ہیں، سب شیخ ایصال والے یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ ملایا خدا تک پہنچایا، ہاتھ ملایا خدا تک پہنچایا، کلمہ پڑھایا خدا تک پہنچایا، یہ ملا دینے، منزل تک پہنچا دینے والے اور وہ جو یہ طاقت نہیں رکھتے، سمجھا، مگر پھر بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ چلو بھائی، تم اڑا تو نہیں سکتے، پیدل چلا سکتے ہو، تو یہ بھی پیر ہے۔ تو آج دنیا ملا دینے والوں سے بھری ہوئی ہے، پہنچا دینے والوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو عزیزان ملت، آج دیکھیے ہم نے آخری سوال کی شکل جو یعنی آج کے اس یعنی مرشد کیسا ہونا چاہیے، ہم نے کچھ ایسی باتیں آج حضرت کی زبان پاک ترجمان سے سنی جو اس سے پہلے ہمارے کانوں نے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اکثر حکم الکل ضابطے کی روشنی میں اگر میں کہوں تو زیادہ تر حضرات نے جو ہے اس طرح کی باتیں ہم جیسے گنہگاروں نے نہیں سنی تھی۔ ہمیں اس طرح کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے اس پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہو کر ایک صحیح مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چیز جنہیں اللہ نے ہمارے لیے حلال فرمایا انہیں حلال سمجھ کر، جنہیں حرام فرمایا انہیں حرام سمجھ کر، وہ چیز جو ہمارے لیے جائز قرار دی گئی ہے انہیں جائز، اور جو ناجائز قرار دی گئی انہیں ناجائز، جو صحیح ہے اسے صحیح سمجھ کر ہمیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط ہے اس سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس مولا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل ہمیں نیک بنائے، اور یہ جو ماحول اس وقت ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے کورونا سے متعلق، مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ دوبارہ اب یہ جو آنے والا جمعرات ہے، کسی وجہ سے ہم پہلے سے آپ سے عرض کرتے چلیں کہ کسی وجہ کے پیش نظر ہماری محفل اس دن نہیں ہو پائے گی، ہم معذرت کے طلبگار ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اب نیکسٹ سنڈے جس طرح آج یہ محفل ہوئی، آگے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہماری محفل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس طرح ہفتے میں 2 دن ہماری محفل ہوتی ہے، ایوری تھرسڈے اینڈ ایوری سنڈے، ہر جمعرات اور ہر اتوار کو جو محفل ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ سلسلہ اسی طرح رہے گا۔ صرف اس بار کے لیے، ایک بار کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں
کسی وجہ کے پیش نظر محفل نہیں ہو پائے گی. انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, خیر و عافیت سے رہیں, باہر نکلیں تو مکمل پریکاشنز کے ساتھ نکلیں, آئیں تب بھی خوب خیال رکھیں, اور جو بھی کام کریں اس میں بھی خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کا لائف بھی کر رہے ہیں, ان کی صحت بھی آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت کے لیے آپ بھی دعا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں باصحت رکھے, ہمیں نیک رکھے, 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے ہمیں دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العليم. اللهم اطفئنا البلاء والوباء والمرض والألم بعبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأمثال أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما ترضى من سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.